السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ایئر کے عزیز طلباء، میں ڈاکٹر سعید عاصم آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کا موضوع ایک شعری اصطلاح مطلع ہے۔ مطلع عربی زبان کا لفظ ہے۔ مطلع کا لفظی، لغوی، اصل اور حقیقی معنی یا مطلب ہے طلوع ہونے کی جگہ، جبکہ مطلع کا شعری اصطلاح کے طور پر جو اصطلاحی معنی یا مطلب ہے وہ ہے غزل یا قصیدے کا پہلا شعر، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دونوں مصرعوں میں شاعر قافیہ اور ردیف استعمال کرتا ہے۔ اگر غزل یا قصیدہ غیر مردف ہو، یعنی شاعر اس میں ردیف استعمال نہ کرے، تو پھر مطلع کے دونوں مصرے قافیہ پر ختم ہو جائیں گے۔ اگر ایک مطلع ہو تو مطلع اول ہے، اور اگر ایک سے زیادہ یعنی دو مطلع ہوں تو دوسرا شعر پھر مطلع ثانی کہلاتا ہے، یا اس کو حسن مطلع کہا جاتا ہے۔ مطلع کے بارے میں اگر یہ پوچھا جائے کہ یہ کون سی اصطلاح ہے تو یہ خالصتاً شعری اصطلاح ہے، یعنی اس کو ادبی اصطلاح نہیں کہہ سکتے، شعری اصطلاح کہہ سکتے ہیں۔ مطلع گرامر کے مطابق اس میں ظرف مکان ہے، یعنی گرامر کی روح سے اگر پوچھا جائے کہ مطلع کیا ہے تو اس میں ظرف مکان۔ اسی طرح مطلع کے بغیر غزل نہیں ہو سکتی، یعنی غزل کے لیے یا قصیدے کے لیے مطلع کا شعر لازمی ہے۔ تو یہ چند بنیادی پوائنٹس تھے مطلع کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اب میں مطلع کی دو تین مثالیں بھی دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ماہر القادری کی نعت ہے، آپ کے سلیبس میں شامل ہے۔ اس کا پہلا شعر ہے: تو مقصد تخلیق ہے، تو حاصل ایمان، جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں۔ یہ مطلع ہے، لیکن اس میں چونکہ ردیف نہیں ہے تو یہ غیر مردف نعت کا مطلع ہے۔ اسی طرح حمد کا پہلا شعر: دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ یہ مطلع ہے۔ میر تقی میر کی پہلی غزل ہے، اس کا مطلع ہے: جس سر کو غرور آج ہے یاں تاج وری کا، کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ خواجہ حیدر علی آتش کی غزل ہے جس کا پہلا شعر مطلع ہے: یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بے تاب گفتگو کرتے۔ ایسے ہی احمد ردیم قاسمی کی غزل کا مطلع ہے کہ اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے، شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے۔ تو یہ مطلع کی چند مثالیں تھیں۔ آج تک کے لیے اتنا کافی ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔